अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और हम जैसा कि ये सिलसिलेवार नावल अपलोड कर रहे हैं, और ये नावल क्योंकि मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है कि सबसे पहला नावल था जो मैंने पढ़ा था उस वक्त मैं शायद स्कूल में होंगी, मे बी प्राइमरी की किसी क्लास में। तो ये नावल वाहिद नावल है जो मैंने 2 बार पढ़ा है। बाकी जितने भी नावल्स मैंने आज तक पढ़े सब एक ही बार पढ़ा है। तो बहरहाल इन बातों को छोड़ते हैं और जल्दी से अगली एपिसोड की जाने पड़ते हैं। 25वीं एपिसोड, नावल बचपन का दिसंबर, अज़ हाशिम नदीम। दूसरा दौर, बुआ की अफवाह। कहते हैं कुछ सरगोशियों की रफ्तार चीखों से भी तेज़ होती है। कुछ ऐसा ही मामला ताहिर भाई और अक्कू के झगड़े से भी मुंसलिक था। लोग तो शायद किसी दौर इस वाक़े को भुला भी देते, लेकिन शकूरन बुआ की खुसर फुसर ने मोहल्लेदारों की याददाश्त से ये अनहोनी कभी मिटने ही न दी। नाम तो इनका शकूरन था, लेकिन आज तक किसी ने इन्हें कभी खुदा का शुक्र अदा करते नहीं देखा था। शकूरन बुआ आदि के मोहल्ले की सबसे कदीम शय थी। जब आदि के अब्बा दूर दराज के इलाके से ट्रांसफ़र होकर इस शहर में तैनात हुए थे और इस कॉलोनी में आकर बसे थे, शकूरन बुआ तब से भी पहले की यहाँ आबाद थी। मोहल्ले की जाने कितनी नस्लें इनके सामने ही जवान होकर अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी, लेकिन शकूरन बुआ अब भी वैसी की वैसी ही थी। लगाई बुझाई और इधर की उधर लगाना इनका पसंदीदा मशगला था। गुज़र बसर के लिए उन्होंने घर ही में बच्चों के लिए मीठी गोलियों, खट्टे मीठे चूरन, पैकेट में बंद इमली, खुश्क शहतूत और बेर और ऐसी ही न जाने और कितनी अल्लम गल्लम चीज़ों की दुकान सजा रखी थी। जब स्कूल की छुट्टियां होती तो मोहल्ले के बच्चों का पसंदीदा मशगला सुबह उठने के फ़ौरन बाद जेब में चवन्नी अठन्नी डालकर शकूरन बुआ के डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख करना ही होता था। राजा और आदि भी शकूरन बुआ के मुस्तकिल गाहकों में शामिल थे। अब ये राजा की बदकिस्मती थी कि वो ताहिर भाई और अक्कू के झगड़े की वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, या फिर शकूरन बुआ की खुशकिस्मती कि वो ऐन इसी वक्त अपने शटल कॉक बुरखे समेत अपनी दुकान के लिए ख़रीदा हुआ सामान उठाए गुज़र रही थी जब अक्कू ने ताहिर भाई के सर पर आहनी मुक्के से वार किया था। ताहिर भाई के सर से निकलती खून की फवार देखकर हवास बख्ता होकर जब वो चीखी थी, तब ही बाकी राहगीर इस जानिब मुतवज्जा हुए थे। यह इंकिशाफ उन्होंने ही सबसे पहले किया था कि दोनों लड़कों में हाथापाई से पहले उन्होंने किसी एक के मुंह से वजिया का नाम खुद अपने कानों से सुना था। ये तो गयास चचा का रोब-दाब भी ऐसा था कि इन्हें खुलकर अपने ज़री ख़यालात के इज़हार का मौका नहीं मिल सका था, वरना अब तक वो मोहल्ले के हर घर में इस बात का ढंढोरा पीट चुकी होती। कुछ लोग ख़ुद भी शकूरन बुआ की आदत से वाकिफ़ थे और कुछ गयास चचा और इनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का भी लोगों को ध्यान था। इसलिए मर्दों ने अगर इसे कुछ कहते सुना भी तो वहीं झड़क कर चुप करवा दिया। रही बात मोहल्ले की औरतों की, तो वजू आपी इनके सामने ही बच्ची से जवान हुई थी। वो सब इनके किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, लेकिन इन सब बातों के बावजूद शकूरन बुआ की ज़बान को मुस्तकिल लगाम देना किसी के बस की बात नहीं थी। अब जाने ये सरगोशियाँ गयास चचा के ख़ानदान तक इस वक्त पहुंच पाई थी, या अभी वो लोग इन अफवाहों से लाइल थे कि जब सकीना खाला और वज्जू आपी ने ताहिर भाई की अयादत के लिए इनके घर जाने का फ़ैसला किया। मोहल्ले में एक दस्तूर आम था कि किसी के घर मेहमान बनकर जाने से पहले किसी को भेज कर इत्तला करवा दी जाती थी, ताकि अचानक जाने से किसी को जहमत न उठानी पड़े।
جھگڑے کے دوسرے دن وجو آپی نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر جھانکا تو راجا اور گڈو پہلے سے ان کے پہرے پر موجود تھے۔ دونوں نے چونک کر وجو آپی کو دیکھا۔ آپی نے اشارے سے ان دونوں کو پاس بلایا اور انہیں طاہر بھائی کے گھر ان کی اماں کو پیغام دینے کا کہا کہ سکینہ خالہ اور وجیہہ ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ راجا نے گڈو کو وہیں آپی کے گھر کے باہر چھوڑا اور خود بھاگتے ہوئے طاہر بھائی کے گھر آ پہنچا اور عزیزہ خالہ یعنی کہ طاہر بھائی کی اماں کو آپی کا پیغام دیا۔ انہوں نے حسب معمول 100 بار آئیں ان کا اپنا گھر ہے کا جواب راجا ہی کے ہاتھ بھجوا دیا، جسے راجا نے دوسرے ہی لمحے وجو آپی کے گھر جا کر انہیں منتقل بھی کر دیا۔ اور پھر جب وجو آپی اور سکینہ خالہ طاہر بھائی کے گھر کے لیے نکلی تو راجا نے ہوشیاری سے گڈو کو بھی ان کے پیچھے طاہر بھائی کے گھر بھیج دیا۔ تبھی شکورن بوا بھی اپنے دروازے پر پڑی چک اٹھا کر باہر نکل آئیں اور انہوں نے راجا سے پوچھا، ہے بچے ادھر آ، یہ کون دو ابھی طاہر میاں کے گھر گھسی ہیں؟ راجا نے انہیں بتایا کہ وجو آپی اور سکینہ خالہ ہیں۔ یہ سن کر بوا چمک کر بولی، ہاں ہاں وہ کیوں نہ جائیں گی، مزاج پرسی کو سبھی جانتے ہیں کہ دونوں لونڈے اپنی وجیہہ بی کی لگائی ہوئی لڑائی ہی تو لڑ رہے تھے۔ راجا کو ان کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ شکورن بوا کا پہلے ہی اتنا مخروص تھا اور ان کے ہاں سے ادھار کی اتنی چیزیں لے کر کھا چکا تھا کہ اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شکورن بوا جس طرح لشتم پشتم باہر نکلی تھی ویسے ہی فوراً واپس اندر بھی چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں گڈو نے آ کر راجا کو رپورٹ دی کہ گھر میں طاہر بھائی سمیت سبھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو سکینہ خالہ نے جاتے ہی طاہر بھائی کی بلائیں لی، کیونکہ طاہر بھائی نے ہمیشہ ان کی بیٹی کو بہترین نمبروں سے پاس کروانے کے لیے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر انہوں نے بھی چھوٹتے ہی وہی سوال کیا جو سارے محلے کی زبان پر تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا۔ گڈو نے بتایا کہ اس سوال پر وجو آپی نے جواب تک سر جھکائے بیٹھی رہی تھیں۔ نظر اٹھا کر طاہر بھائی کی جانب دیکھا۔ ان کی نظر میں طاہر بھائی کے نام ایک التجا تھی کہ اب مناسب یہی ہوگا کہ طاہر بھائی پوری بات کھل کر سب کو بتا دیں، لیکن طاہر بھائی نے وجو آپی کی نظروں کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہی مخصوص جواب دیا کہ اکو کو تو بس خواہ ہی ان سے الجھنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ سکینہ خالہ نے طاہر بھائی کو مشورہ دیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی شریف زادوں کے لیے بہتر ہے، آئندہ طاہر بھائی اس راستے سے ہی نہ گزریں جہاں وہ موا اکو ان کا راستہ کاٹنے کے لیے کھڑا ہو۔ اب سکینہ خالہ کو یہ بات کون سمجھاتا کہ راستہ تو وہ ان کی لاڈلی وجو کا کاٹنا چاہتا ہے، لیکن ہر بار طاہر بھائی اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اسی لیے اکو نے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن طاہر بھائی کی سر کی پٹی اتر گئی اور اس سے اگلے دن ٹانکے بھی کھل گئے۔ علاقہ ایس ایچ او نے 2 مرتبہ ان کے گھر کے چکر مزید لگائے تاکہ طاہر بھائی اکو کے خلاف رپورٹ کروانا چاہیں تو وہ درج کرنے کو تیار ہے، لیکن طاہر بھائی نے اسے ٹال دیا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اور اب وہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اکو ان سے لڑ پڑا تھا، لہٰذا FIR درج کروانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالے نے اگلے روز راجا کو بتایا کہ اکو رات کے اندھیرے میں کل گھر کے اندر کودا تھا، لیکن اس کے ابا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اکو کو بہت بے عزت اور ذلیل کرنے کے بعد اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اکو اسی وقت ان کے ساتھ چل کر طاہر بھائی اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگے۔ لیکن اکو نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مرتے مر جائے گا لیکن کبھی طاہر سے معافی نہیں مانگے گا۔ اس بات پر بالے کے ابا مزید بھڑک گئے اور انہوں نے اکو کو اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہا، ورنہ دوسری صورت میں انہوں نے پولیس کو بلانے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اس پر اکو نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ باپ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا،
کہ اسے اچھی طرح خبر ہے کہ وہ نیم حکیم مطلب طاہر بھائی بھی آج کل پولیس کے ساتھ بہت راہ و رسم بڑھا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو بھی جا کر خبر کر دے کہ اکو نے بھی کچھ کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اگر اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی غلطی کی تو اکو بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور سارے شہر میں طاہر کے معاشقے کی خبر پھیلا دے گا۔ بالے نے راجا کو بتایا کہ شاید اس کے ابا کو تو اکو کی دی ہوئی اس دھمکی کی اتنی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن بالے کے کان اکو کی بات سنتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اکو کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن تب تک اکو کے ابا اس حد تک بھپر گئے تھے کہ انہوں نے خود اکو کو ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کے باہر کر دیا۔ بالے نے راجا کو یہ بھی بتایا تھا کہ گھر سے نکلتے ہی اکو بالکل ہی ہتے سے اکھڑ گیا اور اس نے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے طاہر بھائی سمیت خود اپنے گھر والوں کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کہ اب وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا اور نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ ہی اسے چین سے بیٹھنے دے گا، جس کی وجہ سے آج اسے گھر بدر کیا گیا ہے۔ اکو بہت دیر تک وہیں دروازے پہ کھڑا بکتا جھکتا رہا اور پھر دیگر محلے والوں کے گلی میں جھانکنے اور دروازے کھلنے کی آوازیں سن کر وہاں سے کہیں چلا گیا۔ بالے کی زبانی یہ سارا ماجرا سن کر راجا اور باقی سارے دوست گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں تو صرف وجو آپی کی فکر ہی کھائے جا رہی تھی، لیکن یہاں تو طاہر بھائی کی جان کے بھی لالے پڑتے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ کیا کریں؟ بس یہی ایک سوال ان سب کے ذہنوں میں کھلبلا رہا تھا۔ نہ جانے ایسے موقعوں پر راجا کو آدی کی یاد بہت ستاتی تھی، کیونکہ جب ان سب کے دماغ ہتھیار ڈال دیتے تھے تب ایک آدی ہی تھا جس کی عقل ایسے میں کوئی دور کی کوڑی لے کر آتی تھی۔ لیکن آدی تو اس وقت یہاں سے ہزاروں میل دور جانے کن ظالموں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ کاش آدی یہاں ہوتا، کاش کاش۔ راجا کا ذہن اسے ایک کاش کا ورد کرتا رہا، لیکن اسے کون سمجھاتا کہ ہماری زندگیاں ایسے بہت سے کاش کا مجموعہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک کاش بھی اگر اپنی جگہ سے مٹ پاتا تو شاید ہم سب خود اپنی تقدیر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ کاش یہ ممکن ہو پاتا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو